يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورہم اکبر. سورہ آل عمران آیت 118 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو، اہل ایمان کو چھوڑ دوسروں کو اپنا دلی دوست کبھی نہ بناؤ. لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے نقصان میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی نفرتیں ان کی زبانوں سے واضح طور پر سامنے آ جاتی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، زبان کے بالمقابل جو نفرتیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ زبان سے ادا ہونے والی نفرتوں سے کہیں زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کہ تمہارے دشمنوں کے متعلق جو پتے کی باتیں ہیں ہم تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو وہ ان باتوں کو سمجھا کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کے علاوہ دوسری قوموں میں سے کسی اور کو دلی دوست بنانے سے منع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا تم انہیں دلی دوست کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. چاہے تم ان سے جتنی سچی محبتیں کر لو وہ کبھی تم سے سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. اس سلسلے میں کچھ روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز کسی نے کہا کہ اہل حرا میں ایک ماہر انسان ہے جو کتابت اور حساب و کتاب اچھے سے جانتا ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے اپنا کاتب مقرر کر لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بتانا ہے، یعنی اہل ایمان کو چھوڑ کسی اور کو اپنی قربت دینا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا. اور ایک روز عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت لعمر، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان لی کاتبا نصرانیہ، میرا ایک نصرانی کاتب ہے، وہ میری لکھا پڑھائی اور حساب و کتاب دیکھتا ہے. کہتے ہیں قال، عمر نے کہا ما لک قاتلک اللہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کرے. اما سمعت اللہ یقول، کیا تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ابو موسیٰ کبھی نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم کبھی یہود اور نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ،
کیوں؟ اللہ نے کہا بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ اتخذت حنیفیہ، تم نے ایک سچے سیدھے مسلمان کو اپنا کاتب مقرر کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے یا امیر المؤمنین لکتابتہ وَلَهُ دینہ، امیر المؤمنین وہ بس لکھ دیتا ہے، اس کا دین اس کے ساتھ، اور مجھے اس سے جو مطلب ہے وہ مطلب پورا ہو رہا ہے، وہ میرے لیے لکھ رہا ہے اور باقی وہ اپنے دین پر عمل کرتا ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکرمہم اذا اہانہم اللہ ولا اعزہم اذا اذلہم اللہ ولا ادنیہم اذا اقصاہم اللہ، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے بالمقابل بے عزت کیا ہوا ہے تم اسے کیوں عزت دیتے ہو، اور جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے نچلے طبقات میں رکھا ہوا ہے تم اسے کیوں بلند کر رہے ہو، اور جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا تم زبردستی اسے اپنے قریب کھینچنے پر کیوں تولے ہوئے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر دوسری قوم والے اہل ایمان سے نفرت کرتے ہوں، گرچہ وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، تعلق ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ احسان ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن دلی محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے بھائی اور اپنے باپ کو کبھی اپنا دلی دوست نہ بناؤ، کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اس وقت جب کہ وہ ایمان کے بالمقابل کفر کو پسند کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے یہ احکامات دعوت دین سے کبھی نہیں ٹکراتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کے بالمقابل جو کوئی آئے اس سے دشمنی کرنے لگ جائے یا اس سے نفرت کرنے لگ جائے، نہیں، بلکہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ بس آپ ان سے ویسی دوستی کبھی نہ کریں جیسی دوستی آپ مسلمان سے کرتے ہو، اور جیسی دوستی آپ کو ایک مسلمان سے کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا جو رشتہ آپ کے درمیان قائم ہو سکتا ہے وہ اخوت اسلامی کا دوست رشتہ ہے۔ آپ مسلمان کو اپنا بھائی بنائیے، مسلمان سے دلی دوستی کیجیے، بقیہ تعاملات آپ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، معاملات بھی کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کفار کے ساتھ بھی لین دین کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصرانیوں سے بھی یہودیوں سے بھی لین دین کی، لیکن جہاں تک بات دلی دوستی کی ہے تو شریعت اسلامیہ نے دلی دوستی کرنے سے منع کیا، اور جہاں کام کسی مسلمان سے چل سکتا ہو وہاں مسلمان کو چھوڑ کسی اور سے کام لینا شریعت اسلامیہ ہمیں اس سے منع کرتی ہے، اور جہاں بات خاص عہدوں کی ہو تو خاص عہدوں پر اپنوں کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دی جائے، اس لیے کہ ہر مذہب کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ہر مذہب کی اپنی کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ باتیں اس مذہب میں رہنے والے انسانوں کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتے۔ حکمتوں کے تحت شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تمہیں انہیں دوست کیوں نہیں بنانا چاہیے، لا یألونکم خبالہ، وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں موقع ملے وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے، اور اس سلسلے میں تاریخ گواہ ہے، ماحول گواہ ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، صرف کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، گرچہ وہ تمہارے ماتحت ہی کیوں نہ کام کرے، گرچہ وہ تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ کام کرے، لیکن تمہارا اور اس کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے، اور جب بات دین کیا جائے تو دین لوگوں کے درمیان بڑی تفریق کا باعث بنتا ہے، تو جو مسلمان نہ ہو وہ عام طور پر مسلمانوں کا خیر خواہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو خیر خواہی کے طور پر ایک مسلمان ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اسی سے دلی دوستی ہونی چاہیے۔ میں پھر کہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے دشمنی کرنے لگ جائیے، مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں سے وہ دلی دوستی نہ کریں جو دلی دوستی آپ ایک مسلمان سے کرتے ہو، یا جو دلی دوستی آپ کو ایک مسلمان سے کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات
احسان کی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے تو ہمیں ہر کسی پر احسان کرنا سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا اس وقت جب کہ ان کے والدین حالت کفر میں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا، بلکہ خود قرآن مجید نے کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے والدین شرک پر تم سے جھگڑا کرنے لگ جائیں اس وقت تم ان کی اطاعت مت کرو، لیکن کیا کرو؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ جس قدر بہتر اور احسان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات دلی دوستی کی ہے تو ایک دلی دوستی کا حق ایک مسلمان کا مسلمان ہی کو حاصل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بڑی اہم بات بتائی اور شریعت اسلامیہ نے کہا قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو احکامات اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تو یہ باتیں صرف کتابی نہیں ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تم ان کے ساتھ معاملات کر کے دیکھو، تمہیں بہت سے دفعہ چاہتے نہ چاہتے ان کی زبانوں سے تمہارے خلاف اگلنے والی نفرتیں نظر آئیں گی، اور یہ تجربہ ہم میں سے ہر انسان کو ہے۔ بہت سے دفعہ ہم کسی پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینا نہیں چاہتا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کا کچھ ایسا بیان آ جاتا ہے یا اس کی جانب سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے، اور دل میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، زبانوں سے جو نکل رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی چھپائی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کا تو پھر تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے ان کی چال بازیاں، ان کے ہتھ کنڈے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل ہو تو عقل رکھتے ہو، عقل والے ہو تو ان باتوں کو سمجھو، مسلمانوں کو اپنا ساتھی بتاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کے ساتھ دلی دوستی کی جو ممانعت کی اس کی کچھ وجوہات اور علتیں بھی بتائی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو، تم سچے دل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہو، ان کے ساتھ احسان کرتے ہو، رواداری رکھتے ہو، دوستی بھی کر لیتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن کبھی وہ تم سے سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تو کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارا امتیاز ہونا چاہیے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو شریعت اسلامی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ فرق ہے تم میں ان میں، تم سچے دل سے محبت کرتے ہو، وہ نہیں کرتے۔ تم اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اکیلے میں جاتے ہیں تو وہ ایمان کا انکار کر دیتے ہیں۔ سامنے ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دین سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ تو یہ بات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اللہ نے کہا تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، تم کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہو، تسؤہم، تمہارا فائدہ، تمہاری خوشی انہیں تکلیف دیتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تم نقصان سے دو چار ہوتے ہو، تو تمہاری تکلیف، تمہارا نقصان انہیں خوشی سے نواز دیتا ہے، وہ تمہاری تکلیف پر خوش ہونے والے اور تمہاری خوشی پر تکلیف محسوس کرنے والے ہیں۔ تو اب کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ تو قیامت تک یہی کرتے رہیں گے، تمہیں بھی قیامت کے ساتھ ان کے ساتھ بہتر تعامل کرنا چاہیے، لیکن کبھی ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تم اپنی جانب سے بہتر تعامل کرو، لیکن ان کی جانب سے واپس سے ویسا بہتر جواب نہ آئے، بلکہ چال بازیاں آئیں، تکلیف اور نقصان کے ارادے آئے،
سخت بولیاں آئے تو اس وقت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تمہارے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے دشمن کی کوئی چال بازی کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابھی فی الوقت ملک ہندوستان میں ہماری یہی حالت ہے، ہم اوروں کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے بہتر سے بہتر سلوک اور رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن سامنے سے ہر بار غلط جواب آ رہا ہے، بھڑکانے والا جواب آ رہا ہے، چال بازیوں والا جواب آ رہا ہے، ستائے جانے والے اور ظلم والے جوابات آئے جا رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہمیں کیا رویہ، کیا کردار اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے چال بازیاں، ان کے ہتھ کنڈے تم تک پہنچنے نہیں دے گا، اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معاملے سے خود نمٹ لے گا۔ تمہارے کاندھوں پر اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، تمہیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ شریعت اسلامیہ نے میری اور آپ کی سلسلے میں رہنمائی کی ہوئی ہے کہ ہم کفار سے، یعنی اہل ایمان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن کن کن بنیادوں پر؟ سب سے پہلے دنیاوی معاملات میں ان سے ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان سے تجارتی لین دین کیا جا سکتا ہے، معاملات ادھار میں ہوں، نقد میں ہوں، شریعت اسلامیہ اس سے ہمیں منع نہیں کرتی۔ اسی طرح ہم اگر انہیں ہدیہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا ہدیہ قبول بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے ہدیے کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کے دین کی مضبوطی نہ ہوتی ہو، اور ان کے آنے والے ہدیوں کا تعلق ان کے کسی تہوار سے یا کسی عبادت سے نہ ہو۔ اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں ان کے ہدیوں کے قبول کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور اگر ہم انہیں کوئی پیشگی پہل کرتے ہوئے ہدیہ دینا چاہتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کی بھی اجازت دی۔ اسی طرح کفار کے ساتھ تعلق احسان سے بھی ہو سکتا ہے، اس نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے ساتھ احسان کیجیے، احسان چھوٹا ہو کہ بڑا، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ کا یہ بھی حکم ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن امانت میں ان کے ساتھ کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، امانت پوری کی پوری انہیں ان کی ادا کر دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اد الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو تمہیں امانت دے تم اس کی امانت پوری پوری ادا کر دیا کرو، ولا تخن من خانک، جو انسان تمہارے ساتھ خیانت کرے، امانت والا رویہ نہ کرے، باوجود اس کے تمہیں اس کے ساتھ پوری پوری امانت اختیار کرنی چاہیے، تمہیں اس کے ساتھ خیانت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم مسلمانوں پر زیادہ اعتماد کریں۔ آج بھی دیکھیں کتنے مسلمانوں کے ادارے ہیں، تجارتی ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مسلمانوں کے کنٹرول میں ہیں، لیکن اس کے کلیدی عہدوں پر کئی دفعہ ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں۔ بڑی غلطی ہے، سیدھے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ کیا ہوگا؟ بہت سی مسلمانوں کی راز کی باتیں باہر نکل جائیں گی، بہت سے دفعہ ایسے لوگ وہ مشورے پیش کریں گے جو مشوروں کا مسلمانوں کو آگے چل کر خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لا محالہ جس کا انہیں نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کو مسلمانوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، اپنے اونچے عہدوں پر مسلمانوں ہی کو فائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخوت اسلامی کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ مومن ہو تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پیٹ پیچھے ڈال دو تو پھر کہیں نہ کہیں ایمان کی پختگی پر سوال اٹھتا ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے کئی ادارے جانتا ہوں جہاں پر صرف وقتی قابلیت کی بنا پر یا تنخواہوں کے کم ہونے کی وجہ سے یا کسی اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے بالمقابل دوسروں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں۔ بڑی غلطی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دوسروں سے دشمنی کرنے کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا، نہیں، شریعت اسلامیہ تو
ہر کسی کے ساتھ احسان کا حکم دیتی ہے، بہتر سے بہتر رویے کا حکم دیتی ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے تو اپنے قیدیوں کے ساتھ جو دشمنوں کی جانب سے قید ہو کر آئے ہوں ان کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیتی ہے۔ ہمیں احسان کرتے ہوئے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بہتر رویہ رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے ان احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔